ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 17 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور آج انشاءاللہ 18ویں پارے کا آغاز ہوگا، اور ان 17 پاروں کو مکمل کرنے میں 13 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ چکا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری یہ تفسیر کسی دن پایہ تکمیل تک پہنچے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ بے شک ایمان والے مراد کو پہنچے، ایمان والے کامیاب ہو گئے، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب وہ ایمان والے کون ہیں؟ ان کی الگ الگ صفتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ان کی بہت ساری صفتیں آ رہی ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو اس آیت کریمہ کے اندر کامیابی کی بشارت دی گئی، جو پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھی جائے، پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جو 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یہ سورہ مومنون سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ مومنون اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر مسلمانوں کی صفتوں کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سائب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ میں ہمیں فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے سورہ مومنون کو شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا ذکر آیا یا حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ کھانسی آ گئی تو آپ نے وہیں پر رکوع کر دیا۔ یہ سورہ مومنون کی تلاوت کا ذکر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے دہنے مبارک سے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی تھی، بڑی میٹھی، بڑی جو ہے مدھر سی آواز آپ کے دہنے مبارک سے آیا کرتی تھی۔ ایک دن آپ پر وحی نازل ہوئی، ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، پھر آپ سے جب وحی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا، دونوں ہاتھ بلند کیے، دعا کی اللہ ہمیں زیادہ دے، ہم سے کمی نہ کر، ہمیں عزت دے، ہمیں رسوائی نہ دے، ہم کو عطا کر، ہم کو محروم نہ کر، ہمیں ترجیح دے، ہم پر کسی کو ترجیح مت دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم کو راضی کر دے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی، پھر آپ نے فرمایا مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس نے ان 10 آیتوں کے احکام پر عمل کر لیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ نے یہی 10 آیتیں تلاوت فرمائی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یہ 10 آیتیں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، آپ نے ان 10 آیتوں کو تلاوت کیا۔ اور حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا اور اس میں اپنے دست قدرت سے درخت اگائے، پھر جنت کے درخت سے فرمایا تم بات کرو، تو جنت کے درخت نے بات کی تو کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ تو یہ
قد افلح المؤمنون اتنا پیارا کلمہ اس سے اس سورہ کی جو ہے وہ شروعات ہو رہی ہے. اور یہ یزید بن مانموس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق قرآن ہے. پھر حضرت عائشہ نے سورہ مومنون کی اس آیت کو پڑھا قد افلح المؤمنون، 10 آیتیں پڑھی اور فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہی اخلاق تھے. یعنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنا، زکوٰۃ دینا اور بری باتوں سے بچنا، ان 10 آیتوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق تھے. اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک صورتوں کا آپس میں جو کنیکشن ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا ہر آیت کریمہ کا پچھلی والی آیت کریمہ سے تعلق ہوتا ہے، کانٹیکٹ ہوتا ہے. ایسے ہی ایک سورہ جب ختم ہوتی ہے دوسری سورہ جب شروع ہوتی ہے تو ان دونوں صورتوں کا بھی آپس میں تعلق ہوتا ہے، ان کا بھی آپس میں کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو اس سے جو پہلے جو سورہ تھی وہ سورہ حج تھی. سورہ حج کے اخیر میں نماز پڑھنے، عبادت کرنے پر کامیابی کی بشارت دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یعنی ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نیکی کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو وہاں پہ کامیابی کی بشارت نیک کاموں پہ تھی. اب وہ سورہ جب ختم ہوئی، یہ سورہ جب شروع ہوئی تو اس کے شروع کے اندر ہی اللہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو کامیابی کی بشارت عطا فرما دی جو مسلمان نیک کام کرتے ہیں. تو ایک تعلق تو ان دونوں صورتوں کا یہ ہو گیا. دوسرا تعلق یہ ہے سورہ حج جب شروع ہوئی تھی تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، کہ پانی کا قطرہ اس کے بعد میں جو ہے وہ بستہ خون بن جاتا ہے، گوشت کا لتڑا بن جاتا ہے، کیسے ہڈیاں چڑھتی ہیں، اس کو وہاں پہ بیان کیا تھا. اور سورہ مومنون کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کیسے بنتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کو شروع کے اندر بیان فرمایا. تو ایک تعلق ان دونوں صورتوں کے درمیان یہ ہے. اور بھی بہت سارے تعلقات ہیں. ایک تعلق یہ بھی ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں سورہ حج میں اپنی قدرت پر بیان فرمائی تھی اور سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیوں کو بیان فرمایا ہے. اب یہ سورہ کا آغاز ہوا. اس سورہ میں جو بڑی اہم بات شروع کے اندر جو دی ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو نماز پڑھتے ہیں، نہیں فرمایا وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اپنی نماز عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں. خشوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، پست ہونا. یعنی جب کوئی آدمی جھک جاتا ہے، سر کو جھکا لیتا ہے تو کہتے ہیں وہ آدمی جھک گیا ہے، اس نے خشوع اختیار کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے تو انسان کے جو اعضاء ہیں ہاتھ پاؤں ان سے بھی عاجزی ظاہر ہوا کرتی ہے. اور یہ نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کرنا یہ مسلمانوں کی صفت ہے. یہ ہماری نمازیں ہیں آج کل کی جو مارکیٹ میں گھومتے گھومتے پوری سلام پھیر دیتے ہیں، پوری ہو جاتی ہیں. صحابہ کی نمازیں کیسی تھی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارے دین سے جو چیز سب سے پہلے کم ہوگی وہ خشوع ہے. یعنی سب سے پہلے ہم جس چیز سے محروم ہوئے ہیں نا وہ نماز کے اندر خشوع و خضوع سے محروم ہوئے. ورنہ اس سے پہلے کہ مسلمان نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اور حضرت جنید بغدادی سے جب پوچھا گیا خشوع کس کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا علام الغیوب کے لیے دلوں کا نرم اور ذلیل ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ جو دلوں کی بات جانتا ہے نا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کو نرم کر دے، دل کو جھکا دے، یہ تصور کرے میرا رب میرے دل کی باتوں کو جان رہا ہے اور دل لگا کے نماز پڑھے. یہ ہے نماز کے اندر خشوع و خضوع کرنا. اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا. جیسے اگر کوئی کھجلاہٹ ہو رہی ہے کسی کو داڑھی میں یا تو وہ تو مجبوری یہ ایک الگ بات ہے. ویسے کچھ لوگوں کی ایسے بھی عادت ہوتی ہے نماز پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے خیال آیا تو ایسے داڑھی کو ایسے ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے کسی کو نماز کے اندر داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس کے دل کے اندر اگر خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. یعنی اگر یہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا نا تو یہ اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی خشوع خضوع سے رکھتا، داڑھی سے کھیل نہیں کرتا. اور ایک قول یہ ہے کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس کو نماز میں یہ پتہ نہ چلے کہ
میرے دائیں طرف کون ہے اور میرے بائیں طرف کون ہے. اس کو کہتے ہیں خشوع. اور ہم تو نماز پڑھتے ہیں سب کچھ جو ہے وہ کتنے لوگوں کو حرکتوں کا پتہ بھی رہتا ہے. اور خشوع خضوع کے حوالے سے بہت ساری حدیثوں میں روایتیں ہیں. میں کچھ روایتوں کو پیش کرتا ہوں اس امید پر کہ آدمی کو پتہ تو رہتا ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، لیکن جب سنتا ہے تو جیسے چارج ہو جاتا ہے آدمی، کچھ دنوں کے لیے اس کا دل نماز میں زیادہ لگتا ہے. تو یہ روایتیں جب یاد آتی رہیں گی تو آپ کا دل جب چارج ہو جائے گا تو نماز کے اندر زیادہ نہیں تو کم سے کم کچھ دن تو دل لگے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے وہ اس نماز کا اچھے طریقے سے وضو کرے اور نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے، یعنی دل لگا کے نماز پڑھے، تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. جو گناہ اس نے پہلے کیے اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے ان صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جب تک کہ وہ کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے. اور یہ سلسلہ تمام دہر تک رہے گا، یعنی جب تک بندہ زندہ ہے ایسا ہی رہے گا. گناہ ہوتے رہیں گے، صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں سے بندہ بچتا رہے گا. تو اچھی طریقے سے جب خشوع خضوع کر کے بندہ نماز پڑھے گا نا تو پہلے والے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کرتا رہے گا. یہ صغیرہ گناہوں کے بارے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، آپ جب باہر نکل کر کے جاتے ہیں تو شیشہ دیکھتے ہیں، بال صحیح کرتے ہیں، چہرہ صحیح کرتے ہیں، کیوں؟ لوگ دیکھیں گے. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جب چہرہ اور صورت کو اتنا اچھا کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے. تو بندہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو دل کو ایک دم کلیئر صاف کر کے آ جانا چاہیے، کہ جیسے کاج دیکھ کے منہ صاف کر کے آتے ہیں نا چہرہ، ایسے ہی دل کو ایک دم صاف کر دو، کوئی خیال دل میں نہیں رہنا ہے اب جو ہے مسجد میں ہم داخل ہو رہے ہیں. تو پھر بندہ دل لگا کر کے نماز ادا کرے گا. اور حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر اس طرح کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے کہ ان 2 رکعتوں کی طرف اپنا دل اور چہرہ لگا دے، متوجہ ہو جائے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. 2 رکعت اگر دل لگا کے بندہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو جنت اس کے لیے واجب فرما دیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سخیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نماز میں آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز آتی ہے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. کچھ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو جیسے ہانڈی ابلتی ہے کیسے آواز آتی ہے ایسے آپ کے قلب مبارک سے آواز آیا کرتی تھی. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم پر وہ کیفیت نہیں طاری ہوتی. دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے قرآن پڑھو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے میں قرآن پڑھوں، حالانکہ قرآن تو آپ پر ہی اترا ہے. تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنوں. تو کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھی. جب میں اس آیت پر پہنچا نا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہتے جب میں نے یہ آیت پڑھی نا تو آپ نے فرمایا عبداللہ رک جاؤ. آپ نے مجھ کو روک دیا. اس وقت میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. یعنی یہ خشوع کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، بندہ جب خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے یا تلاوت کرے تو اس کے دل کی کیفیت بدلتی ہے، اور بندہ چاہے یا نہ چاہے یا تو اس کا دل رو پڑتا ہے یا پھر آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ جو آیت کریمہ بھی پڑھی نا میں نے، اس کی تفسیر میں آپ نے بتایا جب صحابہ نماز پڑھتے تھے تو اپنی نماز کی طرف توجہ رکھتے تھے، نظروں کو جھکا کر کے سجدے کی طرف رکھتے تھے، اور ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہے، وہ دائیں بائیں بالکل دھیان نہیں دیا کرتے تھے. یہ ہے نمازوں کا خشوع خضوع. اور حضرت امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ جب وضو بناتے تھے نماز کے لیے تو چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات آپ وضو بناتے ہیں تو چہرہ بدل جاتا ہے؟ کہا تمہیں پتہ ہے میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں؟ یعنی نماز میں نہیں، وضو بناتے ہی آپ پر کیفیت طاری ہو جاتی تھی.
ہم تو وضو بناتے ہیں، یہاں پر اذان بھی ہوتی رہتی ہے اور باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اذان کے بات کرنا جائز بھی نہیں ہے، ادھر اذان بھی ہوتی رہتی ہے، وضو بھی بناتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر مسجد میں تو ہم کو کہاں سے جو ہے وہ کہاں سے نمازوں میں خشوع و خضوع ملے گا؟ بندہ آداب کا خیال کرے، مسجد اور وضو سب کا، اس کے بعد میں جب نماز پڑھے گا تب جا کر کے تو اس کو خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ یہ ایک روایت میں ہے، حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اے آدم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے آدم کے بیٹے، تو کس کی طرف دھیان دے رہا، کس کی طرف توجہ کر رہا ہے؟ میں تیرے لیے اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو دھیان دے رہا ہے۔ یعنی بندہ جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے، یہ وہ ادھر ادھر کہیں دھیان مت دے، تو جدھر بھی دھیان دے رہا اس سے بہتر میں ہوں تیرے لیے، اور یہ حق ہے، ہمارا رب ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، تو پھر بہتر کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ لیکن نماز میں عجیب حال ہے، ہم حقیر چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں اور ایسی عظیم ذات کی طرف توجہ نہیں کرتے ہم لوگ۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ بے شک اللہ بندے کی طرف اس وقت تک رحمت کی نگاہ فرماتا ہے جب تک وہ اپنا وضو نہ توڑے یا جب تک ادھر ادھر نہ دھیان دے۔ یعنی بندہ جب دھیان لگائے رکھتا ہے اللہ کی رحمت بھی اس کو دیکھتے رہتی ہے۔ اور ایک حدیث میں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اور جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے یا اس کا دھیان جب بھٹکنے لگ جاتا ہے نا تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی اس سے منہ موڑ لیتی ہیں۔ بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور وضو بناتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کتنی تیاری کرتے ہیں، لیکن جو یہ اللہ اکبر کہتے ہیں ہمارا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے۔ دھیان تو اسی کی طرف ہونا چاہیے جس کے سامنے ہم جھکنے کے لیے آئے ہیں، جس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جس کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ اس کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ ہم سب کو اس طرف توجہ دینا چاہیے کہ ایسی عظیم ذات کو چھوڑ کر کے ہم کدھر توجہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ کیا فرمایا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے سے سوائے تھکاوٹ اور درد کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ یعنی نماز پڑھتے ہیں، بے توجہی سے نماز پڑھتے ہیں، تو خالی بس اٹک بیٹک ان کی ہو جاتی ہے، لیکن نماز کا جو فائدہ ہے ان کو، فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن نماز کا جو فائدہ ہے، دل میں نورانیت پیدا ہونا اور انسان کی آخرت سنورنا، وہ لطف ان کو نہیں مل پاتا ہے۔ اور اس سے آپ کی مراد تھی غافل کی نماز، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نماز میں بندے کا اتنا ہی حصہ ہے۔ توجہ دیں کتنی پیاری بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی، نماز میں بندے کا اتنا ہی حصہ ہے جو اس نے سمجھ کر کے پڑھا ہے، یعنی دھیان دے کر کے جتنی نماز پڑھی ہے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو جب بے توجہی سے پوری نماز پڑھی تو ہم کو کیا ملے گا؟ حالانکہ بزرگوں کا طریقہ تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں روایت میں ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کھمبا گاڑ دیا ہے، RCC کا کھمبا گاڑ دو نا تو ہلتا نہیں ہے، ایسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے، ہلنا ڈلنا کچھ نہیں، ایک دم دل لگا کر کے خشوع و خضوع سے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت مجاہد نے کہا کہ یہ ان کی نماز کے اندر ان کا خشوع و خضوع تھا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز کے اندر ایسے جھومتے رہتے ہیں۔ حضرت ام رومان جو حضرت عائشہ کی ماں ہیں، یہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے نماز میں ایسے جھولتے ہوئے دیکھا، آگے پیچھے ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے اتنا سختی سے ڈانٹا نا کہ ایسا تھا کہ میری نماز ہی ٹوٹ جاتی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے اعضاء کو یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ سب کو ایک دم سائلنٹ رکھے، ساکن رکھے، اور نماز میں یہودیوں کی طرح آگے پیچھے نہ ہلے، کیونکہ نماز میں اعضاء کو سائلنٹ رکھنا، ساکن رکھنا، اس سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو اگر نماز میں بندہ کھیل کرے گا تو پھر نماز کا اس کو لطف کہاں سے ملے گا؟ اب نماز کے اندر خشوع خضوع آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں کا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ہم لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں غزوہ ذات الرقاع کے اندر گئے، مسلمانوں میں سے کسی نے کسی کافر کی بیوی کو قتل کر دیا، کسی مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اب اس مشرک نے کہا تھا کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کا خون نہیں بہا دیتا۔ اب وہ پیچھا کرنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا۔ ایک جگہ رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام رک گئے تو آپ نے پوچھا رات میں پہرا کون دے گا؟ تو آپ نے جب فرمایا تو حضرت مہاجر نے کہا کہ میں اور ایک انصار،
ہم دونوں پہرا دیں گے. تو رات کے وقت انہوں نے پہرے کی ذمہ داری لی. دونوں گھاٹی کے کنارے پر سرکار نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. حضرت مہاجر لیٹ گئے, انصاری نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو جو پیچھا کر رہا تھا نا اپنی بیوی کا بدلہ لینے کے لیے, اس نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ پہرا دے رہے, تاک لگا کر کے تیر مارا. 1 تیر مارا, 2 تیر مارا, 3 تیر مارے. 3 تیر کھا کر بھی نماز نہیں توڑی. یا تو مچھر کاٹ لیتا ہے تو ادھر پاؤں کود رہا ہے ادھر پاؤں کود رہا ہے, اور مکھی آ گئی تو ادھر اڑا رہے ہیں ادھر اڑا رہے. 3 تیر لگے, خون بہ رہا ہے, لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی. آرام سے تلاوت کرتے رہے, رکوع کیا, سجدہ کیا. پھر جب نماز مکمل کی تو اپنے ساتھی کو جگایا, حضرت مہاجر کو. تو جب اس مشرک نے دیکھا, مشرک تو بھاگ گیا, اور مہاجر نے انصار کے جسم سے جب خون بہتا ہوا دیکھا نا, انصاری صحابی سے کہا تم نے پہلا تیر لگا تو کیوں نہیں جگایا؟ کہا جب میں نے نماز شروع کی نا, قرآن کی تلاوت کی تھی, مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں قرآن کو چھوڑ کر کے تم کو جگاؤں میں. یعنی جان جانے کا انہیں خدشہ نہیں, جان جانے کا جو ہے وہ کی پرواہ نہیں ہے. پرواہ یہ کہ قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ کیسے ہو جائے قرآن کو چھوڑ کے میں اپنی جان بچاؤں میں. اور نماز کا لطف اٹھانے لگے. یہ خشوع خضوع کی نماز تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, ایک سانپ چھت سے کودا, سب لوگ بھاگ گئے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز مشغول ہے, پتہ بھی نہیں چلا کہ سانپ کدھر سے آیا کدھر چلا گیا. یہاں پہ چوہا نکل آئے تو کتنے لوگ نماز توڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ مطلب نماز کا خشوع خضوع ہے. حضرت عروہ بن زبیر کے کسی عضو کے اندر زخم لگ گیا اور اتنا زہر پھیل گیا کہ کاٹنا ضروری ہو گیا. حضرت عروہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے نا, ہاتھ لگانا مشکل تھا, نماز کے لیے کھڑے ہوئے, نماز کی حالت میں لوگوں نے وہ جسم کا حصہ کاٹ دیا. ان کو پتہ بھی نہیں چلا, نماز جب ختم کر دیا تب پتہ چلا کہ میرا جسم کا حصہ کاٹ دیا. آپ تصور کریں ایسی بھی کوئی نماز ہوتی ہے کہ آدمی کا ہاتھ کاٹ دے یا پاؤں کاٹ دے, کوئی نماز میں پتہ نہ چلے کہ میرا ہاتھ کٹ گیا کہ پاؤں کٹ گیا. یہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے نماز پڑھنے والے لوگ تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو میں نے بتایا نا کہ آپ کے جسم پاک سے, آپ کے قلب مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہاتھ کٹ جائے پاؤں کٹ جائے پتہ نہ چلے. میں بتاتا ہوں نہیں پتہ چلتا ہے, حقیقت ہے نہیں پتہ چلتا ہے. آپ لوگوں نے قرآن میں واقعہ پڑھا ہوگا, حضرت یوسف علیہ السلام کا جب حسن دیکھا تھا عورتوں نے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عورتیں دیکھ لیں, ہاتھ کاٹ لیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہماری انگلیاں کٹ گئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر کسی کے دل میں ہو, اس کا پاؤں ہاتھ اور گردن کٹ جائے تو اس کو کیا پتہ چلے گا. یہ حقیقت ہے. ہم کو اس لیے یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کہ ہمارے اندر وہ محبت ہے نہیں. کبھی وہ محبت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کر دے, وہ محبت مل جائے گی تب ہم کو پتہ چلے گا کہ پھر کچھ بھی ہو جائے, پھر محبت الہی میں بندہ ڈوب کے جب نماز پڑھے تو پتہ نہیں چلتا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھ رہے تھے, بھڑ نے پیٹھ کے اندر 17 جگہ کاٹا. وہ بڑا والا جو شہد کی مکھی سے بھی جو بڑا بھڑ رہتا ہے, ایک ڈنگ مار دینا تو نیند اڑ جاتی ہے آدمی کی. 17 مرتبہ کاٹا. نماز آپ نے نہیں توڑی, نماز مکمل پڑھ کے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو تو یہ پیچھے کیا ہے. دیکھا تو 17 جگہ سے سوجا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, میں نے نماز کو منقطع کرنا یہ پسند نہیں فرمایا. ایسے میں اگر بزرگوں کی ساری باتیں بیان کروں تو بے شمار واقعات ہیں. پیران پیر غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیر کی ایک بات نقل کر دوں تاکہ نماز کے خشوع خضوع کو آپ حضرات سمجھیں. احمد بن صالح کہتے ہیں میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ نظامیہ میں تھا. آپ کے پاس فقراء, غریب لوگ, بڑے بڑے علماء سب بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے سامنے جو ہے قضاء و قدر کا مسئلہ چل رہا تھا, تقدیر کا مسئلہ چل رہا تھا, اللہ کی رضا پہ راضی رکھنے کا مسئلہ چل رہا تھا. اچانک ایک بڑا سانپ چھت سے گرا. آپ کی مجلس میں جتنے لوگ تھے سب اٹھ کر کے بھاگ گئے. آپ اکیلے تنہا بیٹھے رہے. وہ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا, آپ کے جسم کے اندر گھومتا رہا, پھر باہر نکل کر کے آپ کی گردن کے اندر لپٹ گیا. اس کے باوجود آپ نے جو تقریر کر رہے تھے نا تقدیر کے بارے میں, قضا کے بارے میں, آپ کی تقریر جاری رہی. آپ نے بالکل کروٹ بھی نہیں بدلی. وہ سانپ پھر زمین پر اترا گردن سے اور اپنی دم کے اوپر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے غوث پاک سے کچھ بات کرنے لگا. وہ لوگ سب بھاگ کے چھپ کے دیکھ رہے تھے, وہ کچھ سمجھ نہیں پائے. جب سانپ چلا گیا تو وہ آئے, کہنے لگے حضور کیا بات ہے, وہ سانپ آپ سے کچھ کہہ رہا تھا, آپ بھی اس سے کچھ کہہ رہے تھے.
فرمایا سانپ نے مجھ سے کہا میں نے بہت سے اللہ کے ولیوں کو آزمایا لیکن آپ جیسا میں نے ڈٹنے والا بندہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اتنی عالی ہمت میں نے کسی ولی میں نہیں پائی۔ میں نے اس سانپ سے کہا کہ جس وقت تم چھت سے گرے تھے نا تو اس وقت میں قضاء و قدر کا مسئلہ بیان کر رہا تھا، تو تم تو صرف ایک سانپ ہو اور حرکت دینے اور ٹھہرنے والی چیز جو بھی ہوتی ہے تقدیر سے ہوتی ہے، اور تقدیر سے کوئی بندہ جب بھاگ ہی نہیں سکتا تو پھر میں کیوں اپنی بات تقدیر کی بھی کروں اور تم سے ڈر کے میں بھاگ بھی جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تھا سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت۔ تو سانپ آ جائے تو بھی اچھا، یہ تو نماز کے بار کا مسئلہ ہے۔ ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے جامع منصوری کے اندر، تو سیدی عبدالرزاق کا بیان ہے کہ وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ جو ہے وہ کسی سرسراہٹ کی آواز آئی، تو سانپ تھا وہ سجدے کی جگہ میں فن پھیلا کر کے کھڑا ہو گیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے سجدے کا ارادہ کیا، ہاتھ سے ہٹا دیا، پھر سجدہ کیا۔ اتحیات میں جب میں بیٹھ گیا میرے زانو پہ چلتا ہوا میری گردن میں پہنچ کر کے وہ لپٹ گیا، میں نے سلام پھیرا تو بھاگ گیا۔ کہتے دوسرے دن میں جامع ظاہر الجامع کے کھنڈر میں گیا تو ایک بڑا خطرناک آنکھوں والا آدمی کھڑا تھا، میں دیکھتے پہچان گیا یہ وہی سانپ ہے جو کل نماز میں مجھ کو ڈرانے کے لیے آیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا میں نے بہت سے ولیوں کو آزمایا، آپ جیسا نہیں پایا۔ پھر اس سانپ نے جو جن تھا آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کی اور توبہ کر کے جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں پر نیک بن گیا وہ۔ تو یہ خشوع و خضوع ہے، بندہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو مسلمان نمازوں میں خشوع و خضوع رکھیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ہمیں شریعت مطالعہ پہ استقامت عطا فرما، نمازوں کے اندر لطف اور ذائقہ چاشنی نصیب فرما، عبادت کا لطف مولا ہم تمام کو نصیب فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد